اگر آپ کسی کوانٹم فزکس کے ایکسپرٹ سے یا سائنٹسٹ سے پوچھیں گے کہ یہ کائنات کس نے بنائی، تو وہ کہے گا کہ یہ کائنات انرجی نے بنائی. اور اگر اس سے پوچھیں گے کہ انرجی کو کس نے بنایا، تو وہ یقیناً یہ کہے گا کہ انرجی کو کسی نے نہیں بنایا، انرجی شروع سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. السلام علیکم، میرا نام گوہر ایوب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل. تو یہی سوال اگر آپ کوانٹم فزکس کے ایکسپرٹ کے علاوہ کسی مذہبی اسکالر سے پوچھیں گے کہ یہ کائنات کس نے بنائی، تو وہ کہے گا کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی. اور اگر آپ اس سے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا، تو وہ یقیناً یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں بنایا، بلکہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اب اگر ان دونوں بیانات کو آپ موازنہ کریں تو دونوں بیانات تقریباً ایک ہی ہیں، لیکن ان دونوں کے اندر کہنے والے ایک ٹرم کو استعمال کر رہے ہیں. ایک سائنس کی لینگویج میں انرجی کو یا طاقت کو، اور ایک مذہب کی لینگویج میں خدا کو یا گاڈ کو. اب یہاں پر آ کر جو میں اب تک سمجھ پایا ہوں، ہمارے تعلیمی نظام یا کسی بھی تعلیمی نظام میں دو طرح کی تھاٹس ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ آپ سائنس کا مطالعہ کریں تو کامیاب ہوں گے، اور کچھ کہتے ہیں کہ آپ صرف مذہب کا مطالعہ کریں تو کامیاب ہوں گے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا سائنس اور مذہب کوئی الگ الگ چیزیں ہیں یا یہ ایک ہی چیز کے دو الگ الگ نام ہیں؟ تو ہمارا یہ چینل مشکل چیزوں کو آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اور مجھے شروع سے ہی یہ شوق رہا ہے کہ میں جو مشکل چیزیں ہیں نہ سمجھ آنے والی، انہیں کسی طرح سے آسان کر لوں تاکہ میں سمجھ سکوں. اور جب میں بچوں کو پڑھاتا ہوں، چھوٹے بچوں سے لے کر ٹین ایجرز تک اور یونیورسٹی گریجویٹس کو، تو بارہا یہ سوال سامنے آتا ہے کہ وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم مذہب کی تعلیم حاصل کریں یا ہم جو دنیا کی تعلیم ہے وہ حاصل کریں. یہ کنفیوژن ہے کیا اور اسے ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو بہت ہی سادہ سی بات ہے، آسان سی بات ہے. جیسے شروع کے بیان میں آپ نے دیکھا کہ دونوں باتیں ایک ہی ہیں، لیکن ان کو جو ٹرمز دی گئی ہیں وہ الگ ہیں. اب اس سادہ سے نقطے کو سمجھنے کے لیے یہ ایک تمثیلی گفتگو سن لیجئے تاکہ آپ کا ذہن بھی مطمئن ہو جائے. کہ ایک سائنس لیبارٹری میں جو سائنٹسٹ تھا وہ کام کرتے ہوئے نکلا، تو وہاں پر ایک مذہبی شخص صفائی کر رہا تھا. تو وہ اس سے بات کرنے لگا کہ دیکھو، میں سائنس کا مطالعہ کرتا ہوں اور میں اتنا کامیاب ہوں، اور تم صرف مذہب کو مانتے ہو، تو دیکھو تم کتنے ناکام ہو. تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں مذہب پر ایمان رکھتا ہوں ایسے ہی جیسے آپ سائنس پر رکھتے ہیں، تو اس لیے میں مذہب کو بہت پسند کرتا ہوں. تو سائنسدان نے پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا کہتا ہے کہ جب انسان مر جائے گا تو کیا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگا کہ جب انسان مر جائے گا تو پھر ایک نئی دنیا شروع ہو جائے گی، اس کی نئی زندگی شروع ہو جائے گی اور وہ اس سے مختلف ہوگی. تو سائنسدان کہنے لگا کہ میری سائنس تو کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونا، جب جسم مر جائے گا تو پھر وہ دوبارہ کیسے بنے گا؟ تو اس شخص نے بڑا پیارا جواب دیا اور کہا کہ فرض کر لیں کہ ہم دونوں اپنے اپنے نظریات پر زندہ رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، اور ہم دونوں مر جاتے ہیں. اگر آپ کی بات سچ ثابت ہوئی کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، تو ہم دونوں کا انجام ایک جیسا ہوگا، یعنی جو حال آپ کا ہوگا وہی میرا ہوگا. لیکن اگر مرنے کے بعد ہم دونوں کو اس بات سے واسطہ پڑا کہ مرنے کے بعد کی زندگی بھی ہے، تو پھر یقیناً میں زیادہ بہتر حالت میں ہوں گا. کیوں؟ کیونکہ میں اس دنیا کو بھی مان رہا ہوں اور زندگی کے بعد کی دنیا، یعنی زندگی ختم ہونے کے بعد کی دنیا کو بھی میں مانتا ہوں. تو پھر ایسی صورت میں
आप घाटे में रहेंगे और मैं फ़ायदे में रहूँगा। तो जनाब, आपने इस गुफ्तगू से क्या सीखा, क्या समझा? तो मज़हब और साइंस कोई अलग चीज़ नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं और ये आपस में जुड़े हुए हैं। आप मज़हब से साइंस को अलग नहीं कर सकते और साइंस से फ़ायदा मज़हब को समझे बगैर नहीं उठा सकते। तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि हम आपको माइंड साइंसेस के ऊपर अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर आपके लिए अपलोड करते रहें और आप उसे लाइक करते रहें। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। गौहर अयूब को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं रहें सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रहें और खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ मुहैया करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।